یہ پیچھے والی جگہ خالی کریں ذرا، میرے صاحب ذرا ہوا بھی لگے گا پیچھے بھی رہے. حضرات آپ سے مخاطب ہونے کے لیے تشریف لا رہے ہیں رہبر ملت امیر جماعت اسلامی پاکستان سینیٹر جناب سراج الحق صاحب. میں ان سے درخواست گزاروں جو تشریف لائیں اور زندہ دلان مری سے مخاطب ہوں. الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا بارك وسلم. برادر محترم امیر العظیم صاحب جناب ڈاکٹر طارق سلیم صاحب، جناب شمس الرحمان سواتی صاحب، جناب عتیق الرحمان عباسی صاحب، راجہ جواد صاحب، اور میرے اس مجلس میں شریک انتہائی قابل احترام میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، میرے بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جماعت اسلامی میں شمولیت اور اس نئے کاروان میں آپ لوگوں کی شمولیت، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ملک کے لیے اور خاص کر ہمارے صوبہ پنجاب کے لیے باعث برکت بنے. میرے بھائیوں، ایک چھوٹا سا نوجوان تھا. وہ نوجوان گھر سے غائب ہو گیا. رات گئے وہ تشریف لائیں تو ان کی ضعیف ماں ان کی انتظار کرتی رہی اور ان سے پوچھا کہاں گئے تھے؟ سارا دن اور رات میں نے آپ کا انتظار کیا. اور ہمارے مائیں بھی اس طرح کرتی ہیں، ہمیں ہمارے انتظار میں رہتی ہے. تو نوجوان نے جواب دیا کہ امی آپ نے انتظار تو بہت کیا، لیکن آج میں دار ارقم گیا تھا اور میں آپ کے علم میں ایک نئی بات لانا چاہتا ہوں کہ آج کے بعد آپ کا بیٹا یہ لات اور منات اور عزا اور حبل اور کسی اور بت کا بندہ نہیں رہا. آج کے بعد میں صرف وحدہ لا شریک کا بندہ بن گیا. اور اس بچے نے ماں کو بتایا کہ آج کے بعد میں ابو جہل، ابو لہب، عتبہ اور شیبہ کا غلام نہیں رہا. آج کے بعد میں ایک کا غلام ہوں اور اس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بیچاری ماں نہیں سمجھ رہی تھی کہ لات اور منات اور عزا اور حبل سے انکار کیسے، اور پھر اس گاؤں کے بڑے ظالم چودھری ابو جہل اور ابو لہب سے انکار کیسے ممکن ہے. لیکن بیٹے کو بتایا
کہ جب آپ کے والد آئیں گے تو میں ساری بات بتاؤں گی. اور جب یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو ماں نے عمار کے ماں نے دوڑتی ہوئی اس کا استقبال بھی کیا اور ساری کہانی سنائی کہ تمہارا بیٹا کیا کر رہا ہے. کہتے ہیں کہ ابو لہب اور ابو جہل بھی مرد آباد اور لات اور منات اور عزا اور حبل بھی مرد آباد اور وحدہ لا شریک لہ ایک خدا کی بندگی اور ایک محمد مصطفیٰ کی غلامی صلی اللہ علیہ وسلم. یاسر نے بیٹے کو اپنے قریب بلایا، پاس بٹھایا اور ان سے ساری کہانی سنی اور پھر بیٹے سے کہا کہ ہاتھ بڑھانا، میں بھی بیعت کرتا ہوں، میں بھی ایمان لاتا ہوں، آج کے بعد اللہ کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول. ایک چھوٹی سی جھونپڑی جہاں اندھیرا تھا، یہ اعلان، یہ نعرہ، تکبیر کا نعرہ بلند ہوا تو ابو جہل کے لوگوں نے بھی سنا اور جلدی جلدی میں ابو جہل کو اطلاع پہنچائی کہ فلاں غلام نے بھی انکار کیا، اس کے بیٹے نے بھی بغاوت کیا، ان کے بوڑھی ماں نے بھی بغاوت کیا اور ابو جہل نے بھی ڈور اٹھا کر ڈنڈورا کیا کہ صبح ایک میدان میں جمع ہونا تاکہ ہم آل یاسر کو ایسا سزا دے تاکہ پھر کوئی اور غلام ہمارے لات اور منات اور عزا اور حبل سے بغاوت نہ کرے اور پھر کوئی اور غلام ہمارے چودراہٹ اور ہمارے خدائی سے بغاوت نہ کرے. اور پھر شہر مکہ کے لوگ جمع ہو گئے، آل یاسر کو زنجیروں میں باندھا، میدان میں لے گئے، تپتی دھوپ میں لٹایا، اس کے سینے کے اوپر انہوں نے بڑے بڑے پتھر اٹھا کر رکھے اور ایسے حالت میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے اطلاع پہنچائی کہ جو رات ایمان لائے کہ ان کا یہ حال ہے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف روانہ ہو گئے اور دور سے خاندان کو دے کر ان کو خوشخبری دی کہ آل یاسر صبر کرنا، جنت تمہاری انتظار میں ہے. اور آل یاسر نے کہا کہ اگر جنت ہماری انتظار میں ہے تو اس دنیا میں ہمارے لیے اور ہے کیا. اور پھر ابو جہل نے اس خاتون سے پوچھا کہ اب بھی آپ اسی نظریے پر قائم ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بخدا اسی نظریے پر قائم ہوں. تم میری جسم اور میری روح کا رشتہ تو ختم کر سکتے ہیں لیکن اب اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ میری ایمان کا اور عقیدت کا اور عشق کا رتبہ اور رشتہ ختم نہیں کر سکتے. اور وہ آگے بڑھے، نیزہ اٹھا کر ان کے پیٹھ میں اس نے اس طرح نیزہ مارا کہ وہ شہید ہو گئی. اور ان کے والد بھی. میرے پیارے بھائیوں، میرے دوستوں، آج آپ لوگ جماعت اسلامی میں شامل ہو گئے لیکن جب آپ آج کی رات نوجوان اپنے گھروں میں اور بزرگ اپنے گھروں میں اور خاندانوں میں جائیں تو ان کو بتائیں کہ آج ہم جماعت اسلامی میں شامل ہو گئے. آج کے بعد اسلامی نظام کے علاوہ میں ہر نظام سے باغی ہوں اور آج کے بعد قرآنی نظام کے علاوہ ہر نظام سے انکار کرتا ہوں اور آج کے بعد نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت کے علاوہ ہر عشق اور محبت سے انکار کرتا ہوں. میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں آپ کے قسمت پر اور آپ کی تقدیر پر اور آپ کے فیصلے پر آپ کو تحسین پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ ہم نے جو حلف آپ سے لیا اور جو وعدہ آپ لوگوں نے کیا کہ اللہ رب العالمین کو گواہ کر کے اقرار کرتا ہوں کہ میں اسلامی نظام کے لیے کوشش کروں گا. کون سے نظام کے لیے کوشش کروں گا؟ ذرا زور سے بولے، کون سے نظام کے لیے؟ کون سے نظام کے لیے؟ اسلامی نظام کے لیے کوشش کروں گا. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا
ومماتی للہ رب العالمین. کہہ دیجئے کہ میری نماز قل ان صلاتی و نسکی اور میری قربانیاں اور میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تو آج کے بعد آپ کا دن اور رات اور صبح اور شام، آپ کی محبت اور دشمنی، آپ کا جلسہ اور جلوس، آپ کا ووٹ، آپ کا سپورٹ اور آپ کا نوٹ، یہ کس نظام کے لیے ہوگا؟ اسلامی نظام کے لیے ہوگا. میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم شان میں فرمایا کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. جس نے طاغوت سے انکار کیا، جس نے طاغوت سے بغاوت کیا، جس نے طاغوت کو چیلنج کیا، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان اور اعتماد کیا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے بہت مضبوط سہارا پکڑ لیا. بس میرے پیارے بھائیوں، طاغوت کیا بلا ہے جس سے انکار کا اور بغاوت کا حکم اللہ نے دیا ہے. طاغوت ہر اس پیر کا نام ہے، ہر اس امیر کا نام ہے. طاغوت ہر اس وزیر کا نام ہے، اس لیڈر کا نام ہے. وہ پارٹی ہے جو پارٹی اور جو لیڈر مخلوق خدا کو خالق کی بجائے اپنی طرف بلاتے ہیں، اپنی ذات کی طرف بلاتے ہیں، اپنی محبت کی طرف بلاتے ہیں. ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں اللہ کی بندگی کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور شریعت اور اس کی محبت کی طرف. اس لیے آج یہاں کچھ لوگوں نے مسلم لیگ کو چھوڑا، کچھ لوگوں نے PTI کو چھوڑا، کچھ لوگوں نے پیپل پارٹی سے استعفا دیا. یہ کون سے پارٹیاں ہیں جن کے ساتھ آپ لوگوں نے 30 سال اور 40 سال سفر کیا، لیکن ان کا محور، ان کا مرکز ایک خاندان ہے یا ایک ہی شخصیت اور کوئی ایک ذات ہے. نہ ان کے ساتھ کوئی نظام ہے، نہ ان کے ساتھ انسان کی فلاح کے لیے کوئی کامیابی کا پروگرام ہے. لیکن میرے دوستو، ہم آپ کو کسی فرد کی طرف نہیں بلاتے، ہم آپ کو بلاتے ہیں کہ اسلامی نظام، اور یہ نظام کسی پارٹی کا نہیں ہے. جس رب کریم نے آسمانوں کو اٹھایا ہے، زمین کو بچھایا ہے، جس رب کریم نے تمہارے مری جیسی اس علاقے میں اور اس طرح کروڑوں اور ارباں بڑے بڑے پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے، جس نے سمندر ان کو چلایا ہے، جس نے سورج، چاند اور ستاروں کو روشنی بخشی ہے، جس نے پھولوں کو خوشبو دیا، جس نے شہد کو میٹھا بنایا، جس نے نمک کو کڑوا بنایا، جس نے والدین کے دلوں میں بچوں کے لیے محبت ڈالی، اور جس رب کریم نے بچوں کے دلوں میں والدین کے لیے شفقت اور مہربانی اور خدمت کا جذبہ ڈالا. یہ اسلامی نظام اس رب کا نظام ہے جو رب العالمین ہے. یہ اسلامی نظام اس ہستی کا نظام ہے جو رحمت للعالمین ہے. اس لیے اس نظام کے خلاف جس وقت میسر اور موجود اور مسلط ہے بغاوت کرنا، اور اس نظام کے لیے جو اللہ کے رسول نے قرآن اور حدیث کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اس نظام کے لیے ہم نے جدوجہد کرنا ہے. جماعت اسلامی یہی چاہتی ہے. میرے پیارے بھائیوں، ہم آپ کی کامیابی چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی آپ خوشحالی حاصل کریں اور آپ کا دل نور کا محور بنے، سرور حاصل ہو، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ آخرت میں بھی کامیابی حاصل کریں. میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، آج جب میں مری آ رہا تھا، میں نے رسول خان صاحب سے پوچھا، اس نے بتایا کہ مری کے بڑے مسائل ہیں، یہاں کے نوجوان بے روزگار ہیں. پہلے تو یہی کہا کرتے تھے کہ کچھ پڑھو تو پھر نوکری لے لو. اب ہر گھر میں 5-6 اور نوجوانوں نے بڑے بڑے ڈگریاں حاصل کی ہے، لیکن بے روزگار نوجوانوں کا ایک فوج زبر ہر گلی اور کوچے میں موجود ہے. اس نے مجھے بتایا کہ ایک طویل عرصہ گزر گیا، اس علاقے کے ساتھ گیس کا وعدہ کیا گیا، کروڑ ہاؤس پر خرچ بھی کیے گئے،
وہ وعدہ نہیں پورا ہوا. ابھی چند دن قبل اس الیکشن سے قبل موجودہ وزیر اعظم بارہا یہاں آئے تھے, بار بار اعلان کیا کہ ہم یہاں کے لوگوں کے لیے ایک یونیورسٹی بنائیں گے, اگر اور کوئی جگہ نہیں ملی تو ہم یہاں کا گورنر ہاؤس یونیورسٹی میں تبدیل کریں گے. میرے پیارے بھائیوں, انہوں نے مجھے بتایا اب نوجوان مایوس ہو گئے, چھوٹے چھوٹے بدماشوں کے ٹولے بن گئے ہیں اور اب آپس میں لڑتے ہیں اور پھر راتوں کو بیٹھ کر اب وہ کام کرتے ہیں جو کبھی اس علاقے میں نہ لوگوں نے سنا. بے روزگاری کی وجہ, غربت کی وجہ اور آپس میں لڑائیوں کی وجہ. میرے پیارے بھائیوں, یہ کہانی میں نے سنی اور یہ بہت لمبی کہانی ہے. ہر علاقے کا اور ہر فرد کا الحق ایک داستان ہے, لیکن میں بتانا چاہتا ہوں اسی طرح ایک مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور ایک صحابی نے آ کر فریاد کی کہ اللہ کے رسول, اے اللہ کے رسول, میری ماں اور باپ آپ پر قربان ہو, غربت نے مجھے بہت ستایا, غربت کی وجہ سے ہم تنگ آ گئے. ایک اور آدمی آیا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول, میری ماں اور باپ آپ پر قربان ہو, رات کے اندھیروں میں چوریاں ڈاکے بہت زیادہ ہے, اس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو, ایک دور ایسا آنے والا ہے کہ لوگ مدینہ کی گلیوں میں زکوٰۃ تقسیم کریں گے, لیکن کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا, دینے والے ہوں گے. اور فرمایا کہ ایک دور ایسا آنے والا ہے کہ لوگوں حضرموت سے لے کر سنا سے لے کر حضرموت تک ایک خاتون تنہا سفر کرے گی, سونا اچھالتی ہوئی, اور اللہ کے علاوہ اور کسی کا خوف وہ محسوس نہیں کرے گی. پھر وہ کہتے ہیں میں نے محسوس کیا کہ باقی تو خیر ہے, لیکن یہ ایک قبیلہ ہے جس کا نام کررہے ہے, اس قبیلہ کے ڈاکو تو بڑے خطرناک ہے, اس کا بھی کوئی علاج ہے. لیکن وہ صحابی فرماتے ہیں میں نے اپنے آنکھوں سے وہ دن دیکھا کہ مدینہ کے گلیوں میں لوگ زکوٰۃ تقسیم تو کرتے تھے, لینے والا نہیں ملتا تھا, اور میں نے وہ دن بھی دیکھا کہ ایک سونا اچھالتی ہوئی خاتون تنہا اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر سفر کرتی تھی, لیکن اللہ کے علاوہ اور کسی کا خطرہ اور خوف نہیں ہوتا تھا. میرے دوستو, میں آپ لوگوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعدہ اس صحابی کے ساتھ صرف نہیں تھا, ہر انسان کے ساتھ جو ایمان کا راستہ اختیار کرے, ہر انسان کے ساتھ جو اپنے ماحول کو اور اپنے نظام کو اسلام کی نور سے منور کرے, ان کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ غربت ختم ہوگی, مہنگائی ختم ہوگی, بے روزگاری ختم ہوگی, اور کرپشن ختم, اور برائیاں ختم, منکرات ختم. کس کی برکت سے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے برکت سے. آج ہم آپ سے یہی مطالبہ کرنے آیا ہوں, میں اور یہ میری پوری ٹیم, کہ اے خدا کے بندو, آپ لوگوں نے مسلم لیگ کو بھی دیکھا اور بار بار دیکھا, ان کو عزت سے نوازا, ووٹوں سے نوازا, سپورٹ سے نوازا, ہر محبت سے نوازا, اور ان کو اقتدار کے اعلیٰ سے اعلیٰ مناصب تک پہنچایا. آپ لوگوں نے پیپل پارٹی کو دیکھا, آپ لوگوں نے پرویز مشرف کو دیکھا, آپ لوگوں نے عمران خان کی حکومت کو دیکھا. ہر حکومت نے آپ کے ساتھ پراٹ کیا ہے, ہر حکومت نے آپ کے مشکلات میں اضافہ کیا ہے, ہر حکومت نے آپ کی دین کے ساتھ بے وفائی کی ہے. نعرے تو لگائے ہیں اسلامی نظام کا, لیکن پھر بھول جاتے ہیں کہ اسلامی نظام کیا ہے, شریعت کا نظام کیا ہے. اللہ کا حکم یہی ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ کے نازل کردہ کتاب پر فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہے. لیکن ہماری عدالتوں میں آج بھی انگریز کا نظام ہے, ہماری معیشت میں سود کا نظام ہے, ہماری تعلیمی نظام ظالمانہ ہے, استحصالی نظام ہے, لال بکانے کا نظام ہے, اور اس نظام میں
غربت کیسے ختم ہوگی؟ جو غریب ہے وہ ہمیشہ سے غریب رہے گا، اور جو مالدار VIP ہے بس ان کے گھوڑے بھی مربے کھاتے ہیں اور ان کے کتے بھی گوشت اور پلاؤ کھاتے ہیں۔ یہ ظلم کا نظام، یہ جور کا نظام، استحصال کا نظام، استعماری نظام، اسی نظام کے بارے میں اقبال نے فرمایا تھا کہ جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو۔ بس میرے پیارے بھائیوں، 2 سال ہو گئے اس حکومت کی، اور اس حکومت کی خوش قسمتی ہے کہ اس حکومت کو ایسا اپوزیشن ملا ہے، پیپل پارٹی کی صورت میں، مسلم لیگ کی صورت میں، جو ہر مشکل وقت میں حکومت کے لیے فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کرتی ہے۔ ابھی IMF کے دباؤ پر ہماری حکومت نے 12 قوانین منظور کیے، اور IMF کے کہنے پر انہوں نے آپ کا ساری معاشی ڈھانچہ بنایا۔ اس کے لیے قانون سازی کی ضرورت تھی کہ کس طرح ہر پاکستان کے جیب میں IMF کا ہاتھ پہنچے، کس طرح پاکستانیوں کو نچوڑ کر اس سے پیسہ بٹور کر IMF کے بینکوں میں جمع کیا جائے، اور کس طرح اس ملک میں دوبارہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا نظام مسلط کیا جائے، غلامی کا نظام، بے غیرتی کا نظام۔ لیکن اس بے غیرتی کے نظام اور قانون بنانے میں اس قومی اسمبلی میں جس طرح PTI نے آنکھیں بند کر کے مختصر چھوٹے مفادات کے لیے خوف اور ڈر محسوس کرتے ہوئے انہوں نے اس قانون کو ووٹ دیا، تو اسی طرح پیپل پارٹی نے ساتھ دیا، اسی طرح مسلم لیگ نے ساتھ دیا۔ ہم احتجاج کرتے رہے، ہم شور مچاتے رہے، ہم 2 تھے یا 5-6 تھے، ہم نے شور مچایا، ہم نے اپنے حصے کا فرض ادا کیا۔ لیکن میں نے مسلم لیگ والوں سے پوچھا کہ تمہارے سینے پر ہاتھی نے پاؤں رکھا ہے کہ آپ ان لوگوں کا ساتھ دے؟ میں نے پیپل پارٹی والوں کا سے پوچھا آپ نے کیوں ساتھ دیا؟ پیپل پارٹی کے ایک بڑے لیڈر جناب رضا بانی صاحب سینٹ میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور رو پڑے کہ میں جو بھی فیصلہ دیتا ہوں، جہاں بھی میں ووٹ دیتا ہوں، اپنی ضمیر کے خلاف، لیکن پارٹی کے ڈسپلن میں کبھی کہا میں نے ایکسٹینشن میں ووٹ دیا جرنیل صاحب کو، وہ بھی میری ضمیر کی آواز نہیں تھی اور میں اندر سے ٹوٹ گیا ہوں۔ ابھی IMF کے کہنے پر FATF کے قوانین کو میں سپورٹ کر رہا ہوں، لیکن یہ میری ضمیر کی آواز نہیں ہے، تو اندر سے ان کے ضمیر بھی اس کو یہی کہہ رہی ہے کہ غلط کر رہے ہیں۔ لیکن غلامی کا ایک ایسا نظام مسلط ہے کہ جس چیز کو غلط کہتے ہیں دل بھی تمہارے گلے میں اور تمہارے ہاتھوں میں انہی ہتکڑیوں کو ڈالنے کے لیے وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں تاکہ امریکہ خوش ہو، تاکہ IMF خوش ہو۔ میں جب پوچھتا ہوں یہ ایسا کیوں کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم بہت ذمہ دار پارٹی ہیں، ہم آپ کی طرح غیر ذمہ دار نہیں ہیں۔ میں نے جواب دیا کہ اگر یہی ذمہ داری ہے کہ IMF کی غلامی ہو، امریکہ کی غلامی ہو، تو یہ ذمہ داری آپ کو نصیب ہو۔ میں نے پھر سینٹ میں کہا کہ ہم جو احتجاج کرتے ہیں یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے، آپ جا کر IMF والوں کو کہہ دے، ورلڈ بینک والوں کو کہہ دے، FATF والوں کو کہہ دے کہ ہم تو سچا غلام ہیں، لیکن اس اسمبلی میں کچھ ایسی دیواریں موجود ہیں جو ہمارے ساتھ آپ کی غلامی پر راضی نہیں ہے، اس لیے ہم قانون نہیں بنا سکے۔ لیکن بڑے وفادار غلام، بڑے تابعدار غلام، غلاموں سے بڑھ کر اچھے غلام۔ اس لیے میرے دوستو، ان ایوانوں میں جو لوگ اس وقت بیٹھے ہیں یہ آپ کے نہیں ہیں، یہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے غلام ہیں، یہ آپ کے نہیں ہیں، یہ امریکہ کے غلام ہیں، یہ آپ کی طرف نہیں دیکھتے ہیں، یہ امریکی سفیر کے اشارے کی طرف دیکھتے ہیں، اور وہ جس طرف اشارہ کرتا ہے اسی طرح آنکھیں بند کر کے اس پر ٹپا لگاتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے جب وہ مرحلہ گزرتا ہے پھر ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں۔ ان 2 سالوں میں موجودہ حکومت کی کارکردگی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو سوشل میڈیا پر وہ گالیاں دے کے جو ایک دوسرے کو یہ لوگ دیتے رہے، جو ہمارا کلچر نہیں تھا،
جو ہماری تہذیب نہیں تھی. یہاں بہت اچھے لوگ تھے, ایک دوسرے سے دلیل کی بنیاد پر بات کرنے والے لوگ تھے. ماں اور بہن اور بیٹیوں کو گالی دینے کی سیاست نہیں تھی, لیکن ان 2 سالوں میں یہی گالی کی سیاست اور گولی کی سیاست عام ہو گئی. میرے دوستو, میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا, اور آج آپ کے ہاتھوں میں IMF کے ہتھکڑیاں پڑی ہیں. آپ کا روپیہ ختم ہو گیا. اندازہ کر لیں 800 ارب روپیہ وہ باقی بجٹ میں ترقیاتی کاموں کے لیے, کنونشن بھائی 800 ارب روپیہ اور 2929 ارب روپیہ یہ سود کی ادائیگی کے لیے ہے. تو آپ کیا ترقی کریں گے؟ کیسے آپ ترقی کریں گے؟ 800 ارب ترقیاتی کاموں کے لیے اور 2900 یہ سود کی ادائیگی کے لیے. کہاں سے پیسہ آئے گا؟ پھر مزید قرضہ لے گا, پھر اور قرضہ لے گا. کیا یہ وہ شخص نہیں ہے جنہوں نے قوم کے سامنے کہا تھا کہ اگر میں IMF کی طرف جاتا ہوں قرضے کے لیے تو اس سے بہتر ہے کہ میں خودکشی کروں؟ یہ بات کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ آج کہتے ہیں مجھے قرضہ لینے پر نوبل پرائز دیا جائے. کہتے ہیں مسلم لیگ اور پیپل پارٹی نے طویل عرصے میں 29,000 ارب روپیہ قرضہ لیا تھا. اس حکومت نے کمال دکھایا, تمہارا حال بھی اور مستقبل دونوں کو گرمی رکھ دیا. 43,000 ارب روپیہ تمہارے اوپر قرضہ ہے. بری کے لوگوں ذرا بتا دی کتنے ہزار؟ 43,000 ارب روپیہ کہاں سے آئے گا؟ کہتے ہیں اس وقت دیکھا جائے گا جب حشر کا دن آئے گا. اب عمران خان صاحب پشاور جاتے ہیں, جلدی میں نامکمل PRT کا افتتاح کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ سال اور یہ مہینہ مکمل ہو گیا نہیں, اس لیے جلدی تختی لگایا جائے. انہوں نے فرمایا تھا کہ کسی سرکاری پروجیکٹ کا افتتاح وزیر نہیں کرے گا, اس ڈپارٹمنٹ کا سربراہ کرے گا. یو ٹرن, ہر چیز میں یو ٹرن. نوجوان بے روزگار تو رات کو وہ کیسٹ لگاتے ہیں کہ 1 کروڑ نوکریاں, 1 کروڑ نوکریاں, 1 کروڑ نوکریاں. خدا کے بندے اس کی جگہ سبحان اللہ کیا کرے, اللہ مہربان ہوگا. جس کا گھر نہیں ہے 50 لاکھ گھر, 50 لاکھ گھر. اور جن کے گھر تھے وہ بھی اپنے گھروں میں اب یوں رہتے جس طرح آدمی کرائے کے گھر میں رہتے ہیں. آج میں پشاور سے آ رہا ہوں, 110 روپیہ فی کلو چینی, 110 روپیہ. اس حکومت سے پہلے 54 روپیہ. دال کی قیمت میں 30% اضافہ, گڑ کی قیمت میں اضافہ, اور تو کیا 17% ٹیکس لگ گیا کفن پر. جو اپنے لاشوں کو, پیاروں کو کفن پہناتے اس پر بھی ہوٹل تباہ, شادی ہال تباہ, سکولز بند, ہاسپٹلز تباہ. کوئی جگہ ایسی نہیں رہی جہاں انسان فریادی نابانا ہو. اس لیے میرے دوستو, مفاد پر رسم ان کا جو ٹولہ مسلط تھا اب بھی وہی لوگ مسلط ہے. ان سے بغاوت کرنے کا وقت آیا ہے. جماعت اسلامی, مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ جو اپوزیشن ہے ان سے مل کر آپ احتجاج کریں گے؟ میں نے کہا یہ ایسی اپوزیشن ہے پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کی صورت میں جو میری قوم نے 1 بار نہیں 4 بار ان کی حکومتوں کو دیکھا ہے.
اس نظام کے خلاف تحریک بھی ہے وہ جماعت اسلامی اٹھائے گی. اس نظام کو تبدیل کرنے کا علم بھی جماعت اسلامی کے ہاتھ میں ہے. جماعت اسلامی، جماعت اسلامی، جماعت اسلامی، اس دور کے اندر اسلامی حل جماعت اسلامی. کہ جو میڈیا نے بھی ہمیشہ رات کے چمگاڈروں سے مغل شہزادے بنا کر پیش کیے ہیں، جو روشنی سے ڈرتے ہیں، جو صبح و صادق سے بھی ڈرتے ہیں، ان کے چکر میں نہیں آنا. اب اپنی آنکھوں سے چاند کو دیکھنا ہے. خود اسد عمر صاحب کہتے ہیں ہم نے معیشت کو تباہ کیا اور میڈیا کو بھی. شیخ رشید صاحب کہتے ہیں مانتا ہوں کہ مہنگائی میں اضافہ ہوا. شیرین مزاری صاحبہ کہتی ہے اس حکومت نے کشمیر کاس کو تباہ کیا. ٹھیک کہتی ہے، کشمیر کہاں گیا؟ ایک یحییٰ خان تھے جس کی حکومت میں مشرق پاکستان گیا، اور ایک موجودہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے جس کے موجودگی میں مقبوضہ کشمیر گیا. دونوں میں کیا فرق ہے؟ ہم وہ بدقسمت لوگ ہیں کہ ہم لڑے بغیر بھی شکست کھا جاتے ہیں. ہم وہ بدقسمت لوگ ہیں کہ اب ہمیں ہاتھوں کے ہتھکڑیوں سے اور زنجیروں سے محبت ہو گئی ہے. ہم وہ عجیب قوم ہیں کہ جو کوڑا ظالم اٹھا کر ہماری کھوپڑیوں پر برسا رہا ہے اسی کوڑے سے محبت ہو گئی ہے. لیکن میں نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. اب چڑیا اور کبوتر نہیں بننا ہے، مرغی نہیں بننا، اب شاہین بننا ہے. یہ مرغی کا کام ہے کہ دانہ دے کر اس پر چپتی ہے. ہماری حکومت یہی کہتی ہے کہ پیسہ ملتا ہے بابا پیسہ. میں نے وہ اقبال ڈے تھا 9 نومبر اب وہ دن بھی ختم ہو گیا، اس لیے کہ اقبال کا پیغام یہی تھا نا کہ طائر لا ہوتی اس رزق سے بہت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. لہذا آئیے، قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں پاکستان دیا، اس پاکستان کو اسلامی پاکستان بنانا. میں 2 بار فائنانس منسٹر رہا ہوں. میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اعتماد کے ساتھ بات کرتا ہوں. ہمیں ورلڈ بینک کے قرضوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں IMF کے قرضوں کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں کرپشن کے خاتمے، مس مینجمنٹ کے خاتمے کی ضرورت ہے، جہالت کے خاتمے کی ضرورت ہے، غربت کے خاتمے کی ضرورت ہے. یہ تو IMF سے اس وقت قرضہ لوگ لیتے ہیں کہ پہلے یہی ادارے ان کو غریب بناتے ہیں، ان کی صنعتی نظام کو تباہ کرتے ہیں، ان کے زرعی نظام کو تباہ کرتے ہیں، ان کی قیادتوں کو کرپٹ بناتے ہیں تاکہ قوم ذلیل ہو جائے اور ان کے دروازے پر فقیر بن کر بیٹھ جائے. ہم انشاءاللہ تعالی غلامی کی تمام زنجیروں کو توڑیں گے. مری کے لوگ آپ دیندار لوگ ہیں، مری کے لوگ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہیں. لیکن اس محبت اور عشق کا تقاضا یہی ہے کہ بقیہ جو بھی زندگی ہے، اس بقیہ زندگی میں اپنی تمام تر توانائی اور طاقت کو، صلاحیت کو، ووٹ کو بھی، سپورٹ کو بھی، نوٹ کو بھی اس ملک میں اسلامی نظام کے لیے استعمال کریں. جو 300 سے زیادہ لوگ آج جماعت اسلامی میں شامل ہو گئے،
مجھے عباسی صاحب نے بتایا ہر آدمی اپنی جگہ پر ایک تنظیم اور ایک انجمن ہے. میں ان کو پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آخری بات یہاں بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں آیا، ابھی ہم جب لوگ آ رہے تھے اور ہم وہ مفلر دے رہے تھے تو ہمارے جو عباسی صاحب تھے وہ بچوں کو نہیں دے رہے تھے، تو بچے ویسے گزر رہے تھے بڑوں کو دے رہے تھے. تو ایک بچہ آیا اور وہ رو پڑا اور اس کے آنسو نکلے. میں نے خود ہی ان کو پکڑ اور مفلر دیا، لیکن میں نے ان کی آنکھوں سے یہی سبق اور آنسوں سے یہی سبق سیکھا کہ اللہ کے حضور جب انسان روتا ہے اللہ ضرور دیتا ہے، اللہ ضرور دیتا ہے. یہ بچے نے میری سامنے تھوڑی سی فریاد کی، میرا دل کتنا مہربان ہو گیا. لیکن اللہ رب کریم تو ارحم الراحمین ہے، اس لیے رات کے اندھیروں میں اللہ کے حضور کھڑے ہو کر کچھ رویا کرو، کچھ مانگا کرو. امید ہے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے گا اور پاکستان ایک دن امن کا گہوارہ بنے گا، اسلامی نظام کا گہوارہ بنے گا، غربت ختم ہوگی، مہنگائی ختم ہوگی اور عدل اور انصاف کا بول بالا ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تمام حضرات یہیں بیٹھے ہیں، دعا کے بعد انشاءاللہ کھانا کی نشستوں پر ان کو تقسیم کیا جائے گا. زیادہ منظم انداز میں بیٹھے رہیں، ساتھی ابھی جو ہے وہ کھانا تقسیم کریں.